السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں کہ ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی کے اوپر کیا حق ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے پڑوس والے ہوتے ہیں، ہمارے دائیں جانب ہوتے ہیں، ہمارے بائیں جانب ہوتے ہیں، ان کا ہمارے اوپر کیا حق ہوتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں، آپ اس کو سنیں اور سمجھیں کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے اوپر کیا حق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے، اچھا معاملہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پڑوسی کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر وہ تم سے کچھ مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کے لیے قرض دے دو، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو اس کی بیمار پرسی کرو، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو تسلی دو، اگر وہ تمہاری دعوت کرے تو اس کو قبول کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ یہ پڑوسی حقوق اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ صحابہ سے تاکید فرمائی کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اچھا اکرام کرے ان کے ساتھ۔ اسی وجہ سے دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو، صحابہ سے فرمایا کہ جانتے ہو میرا امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ شخص ہے، غریب وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، جس کے پاس کوئی دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، بلکہ مفلس تو وہ شخص ہے، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نماز لے کر آئے گا، بہت سارے روزے لے کر آئے گا، اس نے حج بھی کی ہوگی، اس نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، اس نے دیگر اعمال بھی کیے ہوں گے، بہت ساری نیکی اس نے دنیا کے اندر رہ کر کمائی ہوں گی، لیکن قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، کسی کا اس نے خون کیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، اتنی ساری اس نے برائیاں کی ہوں گی، کسی کے ساتھ برا بھلا کیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، یہ بہت ساری برائی کر کر آئے گا۔ لیکن جب قیامت کے دن آئے گا، اتنی ساری اس کے پاس نماز بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گی، اور ایک طرف تو نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بہت ساری نیکی ہیں، اور دوسری طرف اس نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کے پیسے دبائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن جس شخص کو اس نے گالی دی ہوگی، جس کے اوپر اس نے تہمت لگایا ہوگا، تو اللہ رب العزت بدلہ دلوائے گا، اور بدلہ کیسے دلوائے گا کہ اس کی نیکیاں جو اس نے دنیا کے اندر رہ کر کی ہوں گی ان کو دے دی جائیں گی۔ اگر کچھ حقوق والے بچ جائیں گے، یعنی ابھی ان کا حق پورا نہیں ہوا، یعنی دو چار جس کو گالی دی ہیں کچھ کا حق تو ادا ہو گیا، اور لیکن کچھ رہ گئے، تو اب کیا ہوگا؟ اب اللہ رب العزت اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کہ ان کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ جب اس کے اوپر گناہ ڈال دیں گے تو ان تمام کے گناہ اور اس کے گناہ، اس کے اوپر بہت سارے گناہ ہو جائیں گے، اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے اور ان کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، پڑوسی کا حق بہت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری حدیث ہے، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کون؟ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی مامون نہ ہو، محفوظ نہ ہو، یعنی تنگ آ چکے ہیں اس کے پڑوسی اس سے، لیکن وہ باز ہی نہیں آتا، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا ہے، طرح طرح کی ایذائیں ان کے لیے پہنچاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے اسی کے بارے میں فرمایا وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے بچو، اپنے پڑوسیوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کریں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔